پروگرام فیکٹ میٹر کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ تمام تر تبصروں، تجزیوں اور سرویز کو غلط ثابت کرتے ہوئے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں تاریخی فتح اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو چکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کو دنیا بھر میں باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی دنیا میں جاری تنازعات پر کیا اثرات مرتب کرے گی، اس کا اندازہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اور اب ان کی وکٹری سپیچ سے لگایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کو کسی نئی جنگ میں نہ جھونکا اور پرانے تنازعات سے امریکہ کو باہر نکالنا ٹرمپ کی پالیسی میں شامل ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں جیت پاکستانی سیاست میں بھی ہلچل مچا چکی ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف اپنے بانی کی رہائی کا مقدمہ امریکی صدر کے سامنے پیش کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستانی سیاست پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے؟ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی سیاست کے علاوہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان، چین، افغانستان اور پاکستان بھارت پالیسی پر ٹرمپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج ایک اہم خبر تھی کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی 2 مقدمات میں ضمانت بھی ہوگی، تو عدالت کی جانب رخ ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ یعنی کہ امریکی صدر کی جانب پی ٹی آئی کا رخ ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق گورنر پنجاب، سیاستدان پاکستان تحریک انصاف سے اور قانون دان، تینوں تعارف ان کے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو گورنر صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ قدرے آسان ہو جائے گی، ممکن ہو جائے گی۔ آپ بھی ان لوگوں میں سے جو یہ بات کر رہے تھے، ٹرمپ جیت چکے ہیں تو اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک 2 ملکوں کا آپسی معاملات صرف ایک لیڈر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچیں؟ دیکھیں مدثر، اسی چیز کی آپ اندازہ کر لیں کہ ماشاءاللہ حکومتی اکابرین اور وزراء اور چیف منسٹرز تک اپنے ٹویٹس جو وہ کرتے رہے تھے اور جو ان کے بیانات تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے جو ہے وہ واش آؤٹ کرنا شروع کر دیے اور انہوں نے اپنے وہ سارے منہدم کر دیے۔ آپ اسی سے اندازہ کریں، وہ جتنے مرضی مٹاتے جائیں لیکن کیا وہ جو ہے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو ہر ایک کے پاس جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، میسر ہیں، اور اس لیے کوئی بھی ان چیزوں کو فراموش نہیں کرے گا۔ اور پھر اگر 25 کروڑ عوام میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کسی ایک شخص کا نام جانتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس لیے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم ڈونلڈ لو کے کہنے پر، ڈونلڈ لو جو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ہے ساؤتھ ایشین افیئرز کا اوباما کی ایڈمنسٹریشن، بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں اور کاملا کی ایڈمنسٹریشن میں، چونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں جو ہاری ہیں، شکست کی خوردہ جو اس وقت پریزیڈنشل امیدوار ہیں، اگر وہ ان کے کہنے پر ہمارے جو ہے عمران خان صاحب کو چلتا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو سائفر تھا وہ یہی تھا کہ اگر عمران خان وزیر اعظم کو آپ نے جو ہے چلتا کیا تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، وگرنہ آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور ہم نے ماشاءاللہ تابعداری کرتے ہوئے ہم نے جو ہے عمران خان کو رخصت کر دیا اور صرف ڈیماش کیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے۔ اور یہ صرف عمران خان کی کابینہ میں نیشنل سیکیورٹی کونسل نے نہیں کیا، جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، بلکہ یہ جب شہباز شریف وزیر اعظم جس طرح سے بھی بنے اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی دوبارہ نشست کیا، اور عبد المجید جو امبیسڈر تھے ان کو بھی بلایا گیا واشنگٹن سے، اور انہوں نے اس کی تصدیق اور تائید کی کہ ڈونلڈ لو کا یہ جو بیانیہ تھا جو میں نے سائفر کی شکل میں بھیجا، یہ اس نے خود کہا تھا، اور دوبارہ اس کا اعادہ کیا گیا۔ دیکھیں ہم تو تابعداری کرتے ہیں امریکہ کی، یار ایک ہی شخص ہے جو بھٹو تھا جس نے پھانسی لگ گیا، جس نے کہا کہ بھئی میں آپ کے مطابق اس وقت تابعداری اور پریشر میں خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی پریشر ہوگا پاکستان پر تو پھر سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا، وہ بھی صرف بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں، دیکھیں ہم دیکھیں یہ تو تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں نا،
یہ تو بہت جلدی تابعداری، یہ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے لوگ ہیں. یہ تو جس وقت دیکھتے ہیں کہ سپر پاور یہ کر رہی ہے، اور چونکہ آپ جو ہے غلام ہو. آپ دیکھیں ایک بھٹو تھا آزاد، بدقسمتی سے ہینری کسنگر، اس وقت بھی امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو کو عدالتی قتل کے ذریعے پھانسی لگا دیا، اور 45 سال لگے سپریم کورٹ کو اس کا اعادہ کرتے ہوئے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا تھا، ان کو پھانسی غلط دی گئی تھی. اب دیکھیں اگر اس طریقے سے اگر عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، اور پھر ہم جو ہے ڈونلڈ لو کے کہنے پر ایک وزیر اعظم کو رخصت کر کے چھٹی کر کے اس کو پابا سلاسل کر کے امریکہ کو خوش کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریشن جب تبدیل ہوتی ہے، ریپبلکن آئے ہیں تو ظاہر ہے ریپبلکن، اس نے تو آتے سال کہا کہ میں جو ہے دنیا میں جنگ و جدال بند کر دوں گا، اور وہ آپ کو پتہ ہے پروٹیکشنسٹ ہے، وہ یہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے والی بات نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں. اور اس لیے وہ جو ہے اپنے امریکہ کو مضبوط کرے گا. اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو اس کی کانگریس نے کہہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جو واچ ڈاگ نے کہہ دیا، جو انٹرنیشنل کورٹس کے جو کمیشن بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس کمیشن، جب انہوں نے کہہ دیا. جی بانی پی ٹی آئی کی حکومت بھی امریکہ نے گرائی ہے، تو پھر کیا اب امریکہ ہی بانی پی ٹی آئی کو نکالے گا؟ وہ ایک جملہ تھا کہ امریکہ نے نکالا ہے تو امریکہ ہی نکالے گا کیا؟ نہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا، معاف کیجئے گا. نکالے گی اسے اس کی عوام نکالے گی، اس لیے کہ عوام کا جو وہ اس وقت جس طرح بھٹو کسی وقت میں تھا، ہارٹ تھراب تھا، کیونکہ اب تو پیپلز پارٹی نے وہ پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی ہے. اب تو پیپلز پالیٹکس جو ہے وہ عمران خان کر رہا ہے. اب تو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ہو، یہ پاور پالیٹکس کر رہی ہے. اور پاور پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کو تو کچرے کی ٹوکری میں ڈبی میں پھینک دو نا، اور کسی اور کے کندھے پر سوار ہو کر ان کی جو ہے زر اور زور کی طاقت پر آپ قبضہ کرو ملک پر. اب تو اس وقت زر اور زور کی طاقت سے قبضہ ہوا ہے ہماری ملک پر. لیکن عمران خان ہارٹ تھراب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کا ہر دل عزیز جو ہے ایک سیاسی قداور شخصیت ہے. اور جو بیرون پاکستانی ہیں ہمارے، وہ 90% سے نہیں 95% جو ہے عمران خان کے شیدائی ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے میں اس نے عمران خان کا کارڈ کھیلا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اسے بڑا مؤثر طریقے سے کھیلا ہے. اور 6% آپ کو پتہ ہے کہ امریکن میں جو پاکستان جو اپنا الیکٹوریٹ ہے وہ ایشین ہے، اور ایشین آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کو جانتے ہیں تو وہ عمران خان کو جانتے ہیں، بلکہ دنیا کی سیلیبریٹی میں عمران خان ہی کو جو ہے وہ ماشاءاللہ قداور شخصیت ہے. تو اس لیے چھڑائیں گے اسے عمران خان کو عوام چھڑائے گی اور عدالتیں چھوڑیں گی، جس طرح آج آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 2 اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ نومبر کے مہینے میں ان کی مخلصی ہو جائے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک الیکشن بھی اتفاق سے نومبر میں ہی 5 نومبر کو ہوا، اس لیے کہ باقی اس کا آخری کیس رہ گیا ہے، اور عدالتیں انہیں اب جو ہے غلامی نہیں کریں گی، اور ہمیں یقین ہے. صحیح خوصا صاحب، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ چھڑوائیں گے، عدالتیں چھوڑیں گی، تو عوام، عدالتیں اور ڈونلڈ ٹرمپ تینوں سمجھتے ہیں کہ آپ امید لگاتے ہیں کہ ان تینوں کے بعد فیب کے بعد کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جائے؟ نہ صرف رہائی ہوگی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دیکھیں جب تک اگر ہم واقعی دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں، اگر رتی برابر بھی پیار کرتے ہیں، تو آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں چاہیے. اور جب تک آپ سٹیٹ آف ڈینائل سے نہیں نکلیں گے، جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ عمران خان از اے ریالٹی، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. دیکھیں جب ہم نے کیا -1 کا فارمولا، چاہے وہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو -1 کیا، چاہے ہم نے بے نظیر بھٹو کو -1 کیا، چاہے ہم نے نواز شریف کو -1 کیا، چاہے ہم نے اب عمران خان کو -1 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کبھی عوام نے اور کبھی جو ہے ملک کو مضبوط نہیں کیا ہے. ہم نے ہمیشہ ملک کو کمزور ہی کرتے چلے گئے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ذرا بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایک اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آنا پڑے گا، اور اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آ کر آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اور عمران خان نے مجھے خود کہا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا، میرا مرنا جینا دھرتی ماں کے ساتھ ہے، اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، آئینی حقوق دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرنی پڑے. سو اس لیے وہ ایک مصمم ارادہ رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ مرد آہن جو ہے وہ تمام تر صعوبتوں کے باوجود 1.5 سال میں جو کچھ اس سے بیتی ہے، یہ تو کہتے تھے کہ چند دن نہیں وہ جیل برداشت کر سکے گا، وہ تو بالکل ماشاءاللہ پورے جذبے کے ساتھ جد و جہد میں مصروف ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قریب یہ آئے گا. صحیح. ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹروین اگر ہوتا ہے، ہم اگر مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، اگر یہ ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست کا یہ مداخلت نہیں ہے؟ اس کو بھی تو آپ جوڑ سکتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے، اور کوئی غلام ہے والا معاملہ نہیں ہوگا کہ کوئی مداخلت آتی ہے کسی بھی ملک سے کسی بھی طرح سے، جو ماضی میں تو ہوتا رہا ہے، لیکن یہ ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام والے سے بالکل برعکس معاملہ نہیں ہو جائے گا؟ یار تم نے اکنامک ہٹ مین پڑھی ہے کتاب؟ اکنامک ہٹ مین ذرا پڑھو کہ یہ سپر پاور امریکہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کس طریقے سے یہ مداخلت کرتا ہے. جب ضیاء الحق کو استعمال کر لیا تو پھر اس کو اپنے امبیسڈر کے ساتھ جو ہے ہوا میں بکھیر دیا. آج تک کسی نے اس کی انکوائری کا بتایا ہے؟ آپ بتائیں. لیاقت علی کا قتل ہوتا ہے، وہیں جو ہے آج تک اس کی انکوائری کا پتہ چلا ہے؟ بھٹو کا قتل ہوتا ہے، آج تک کسی نے جو ہے بتایا ہے کہ بھٹو کو کس نے قتل کیا تھا؟ پکڑے ہیں. آج تک بی بی شہید کو قتل کیا گیا ہے، شہید ہوئی ہیں، اس کے قاتلوں کو پکڑا ہے کسی نے؟ یہ کیا مذاق ہے یہ؟ دیکھیں مذاق تو ساری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا جب تک ہم غلامی نہیں چھوڑیں گے. کم از کم ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے، کم از کم جو ہے بھٹو نے سیسا پلائی دیوار بنا دیا، ایٹم بام اپنی جان پر کھیل گیا، لیکن اس نے جو ہے پاکستان کو سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع مضبوط کر دیا. تو تاریخ ایسے ہی لوگ رقم کرتے ہیں. اب بھی اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آئینی کردار میں واپس جانا ہے تو عمران خان کی یہ میں سمجھتا ہوں، آپ اس کو ضد کہیں، آپ اس کو جو ہے کہیں کہ اصول پرستی ہے، آپ اس کو کہیں کہ موقف پر ڈٹا ہونا ہے، آپ اس کو جو مرضی کہیں. ہمارا صرف یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ اپنی جو ہے اپنی تک محدود رکھے، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے. اس لیے ہمیں اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدارہ فارم 47 کی پیداوار کر کے آپ جو ہے جعلی اسمبلی بنا کر اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کر کے اور قانون کو اس طرح سے تہ و بالا کر کے آپ عوام کی جو ہے بنیادی حقوق کو سلب مت کریں. جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے آپ کی ریاست کبھی نہیں پھلے گی پھولے گی. عدالت سے آپ کی امید تو عین آئینی ہے، عدالت سے آپ کی امید عین آئینی ہے، عوام سے آپ کی امید عین جمہوری ہے، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے امید جو ہے وہ پھر آپ کے اپنے ہی منشور جو ایک بڑا زبردست آپ کا نعرہ ایبسولوٹلی ناٹ کا ہے اس سے انحراف نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ سر، جب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پکڑ کے اٹھا کر اغوا کر کے لے جاتے ہو، جب ہمارے ایم این ایز اور سینیٹر کو پکڑ کے اغوا کر کے اٹھا کے لے جاتے ہو، جب اس طریقے سے آپ قانون سازی کو بلڈوز کرتے ہو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ 5 سال یہ جو ہے اضافی چیف آف دی آرمڈ فورسز کو ملنے جا رہے ہیں، کسی کو وزیر کو بھی پتہ نہیں تھا، تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہم اپنا سر جو ہے دیوار کے ساتھ مار کر اپنے آپ کو کیا خون و خون کروا لیں یا کیا کریں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی ریاست کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بند گلی میں کیوں ہم نے جو ہے دھکیل دیا ہے؟ کیوں ہم غربت کی دہلیز میں عوام کو لے کر جا رہے ہیں؟ کیوں ہم نے IMF کی جو ہے غلامی قبول کر لی ہوئی ہے؟ کیوں ہماری 3 نسلیں جو ہے گروی ہو گئی ہیں؟ کیوں ہمارا 3 کروڑ بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر؟ یہ بات ہماری بالکل ٹھیک ہے کہ سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے. صحیح ہے، یہ معاملات جو ہے وہ اس طرح سے وہ ہونے بھی نہیں چاہیے. بہت شکریہ. سابق گورنر لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم یونین کے رہنما وزیر اعظم کوآرڈینیٹر موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ. پاکستان مسلم یونین کی نوجوان قیادت خاصی جو ہے وہ آج کل بڑا وائبرنٹ ہے اس معاملے پہ کہ سوشل میڈیا کیا ہو رہا ہے،
لیکن بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی امیدیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ پریشر وہ پاکستانی حکومت پر یا ان کی خواہشات یا کوئی ڈیل کے معاملات بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن بنا سکتے ہیں آپ کی حکومت پر پریشر بن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بلی کو چیچڑے کے خواب تو ہمیشہ سے آتے ہیں. پی ٹی آئی ایسی خواب و خیال میں ہے کہ یہاں نہ جو ہے وہ عدالتوں میں دال گلی گلی، نہ عوام میں دال گلی، نہ عوام باہر نکلتی ہے، نہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر دال گلی، نہ لابیسٹ جو ہم نے ہائر کیے امریکہ کے اندر ہزاروں لاکھوں ڈالر وہاں خرچے، انہوں نے خط لکھے ان کے کانگریس مین نے، نہ وہاں کوئی دال گلی. تو شاید اب یہ اپنے ورکرز کو یہی امید دلا رہے ہیں کہ اب شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خان صاحب کو آ کے بچا لے گا. تو میرے خیال سے ایسے ہوتا نہیں ہے، اور نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ وہاں جو ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ وہ صدر بنیں گے تو خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی نیا محاذ یا جہاز جو ہے وہ شروع کر دیں گے ان کو بچاؤ. خان صاحب کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی تو یہ بتائے کہ وہ کیا کسی کی غلام ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ غلام نہیں ہے تو پھر وہ کیوں امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی ان کو بچا لے گا. اور پہلے وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا امریکہ رجیم چینج میں شامل تھا یا نہیں تھا، اور اگر شامل تھا تو کیا وہ دوبارہ اب انہی سے مدد لینا چاہتے ہیں. بہرحال دیکھیں، ہم تو ایز اے گورنمنٹ آفیشل میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی عوام کی رائے تھی امریکہ میں اس کے مطابق انہوں نے اپنے صدر کو منتخب کیا، اور ہم جو ہے وہ مل جل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نئی گورنمنٹ ہے، بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے. اور رانا صاحب، اس میں ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو بھی پاکستان تحریک انصاف، اگر یہ مفروضہ ہی تھا ان کا کہ وہ جیت کر آئیں گے تو یہ ہوگا، پاکستان مسلم نون کے بہت سے لوگوں کی جانب سے پری میچورلی اس پر بہت زیادہ ریئیکٹ کیا جا رہا تھا، الیکشن سے پہلے بھی، اور اب الیکشن ہوا ہے تو قدرے مختلف اب صورتحال ہے. تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ اگر وہ کوئی مفروضے گھڑ بھی رہے تھی پی ٹی آئی تو آپ لوگوں کی جانب سے اس قسم کے ریئیکشن اور اس طرح کا ریبٹل؟ ہمارے سے تو سب سوال پوچھا جاتا ہے یا شور مچایا جاتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. ہم نے یہ کوئی چیز انیشیٹ نہیں کی تھی. تو دیکھیں، ہم ابھی بھی آپ نے سوال پوچھا ہے تو جواب ہم دے رہے ہیں کہ یہ اس جماعت کا ایک موقف ہے جو وہ عوام میں پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے تو پتہ نہیں کوئی آسانی جو ہے وہ مل جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کسی بھی ملک کی مداخلت قبول نہیں کرنی چاہیے. اور مجھے تو ویسے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کوئی نوعیت نہیں آنے والی جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے. کیوں اٹھائیں گے؟ ان کے خلاف جینوئن کیسز ہیں، جینوئن معاملات ہیں یہاں جو چل رہے ہیں. تو ادھر کی عدالتیں جو ہیں وہ اس سے ان کو متاثر ہونا بھی نہیں چاہیے، اور نہ وہ ہونے لگی. پاکستان کی سیاست کی ہسٹری رانا صاحب بڑا معاملہ مختلف ہے کہ یہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی مڈل ایسٹ سے کہیں نہ کہیں کوئی نرم گوشہ ہوا، وہ ان کو سزا ہوئی، وہ غلط تھا اس وقت تو ان کو بھی لے جایا گیا باہر. اسی طرح سے پھر یہ بھی پریشر کوئی بن سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی راستہ کو آسان کر دے، ان کے کوئی بھی دوست ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی اور ہو. دیکھیں، ایسے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایسی کوئی آفر کریں گے کہ خان صاحب کو امریکہ بھیج دیں تو جب ایسی آفر آئے گی تو ہم اس کے بارے میں سوچ لیں گے اور تب دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ابھی قبل از وقت ہے، ایسی نہ کوئی آفر آئی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. خان صاحب کی یہ ضرور خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ چلے جائیں، لیکن اس کا ابھی ہم نہیں حتمی طور پہ کچھ کہہ سکتے. صحیح. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان مسلم نون کے رہنما. اور کسی قسم کی کوئی ڈیل، کسی قسم کی کوئی چیز حکومت یہ وہ نہیں ہوگی، لیکن دبے سے لفظ ہیں. کبھی ڈونلڈ ٹرمپ سے مدد کی امید بھی ہے پی ٹی آئی کو اور نہیں بھی ہے. ایک جانب کہ ہم غلام نہیں ہیں اور دوسری جانب ٹرمپ کی مدد کا امید لگا کر رکھنا خود کنفیوز شاید پاکستان تحریک انصاف لگ رہی ہے. آپ کا فیصلہ کیا، ضرور بتائیے گا. ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر کچھ مزید اہم موضوعات ہیں اس پر گفتگو ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. امریکی الیکشن تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن جیت گئے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب امریکہ سپر پاور ہے، تعلقات کس طرح سے آگے بڑھیں گے. پاکستان کا بڑا ایک اہم معاملہ ہے. چند ہی دن پہلے آپ نے دیکھا تھا شنگھائی تعاون تنظیم کے معاملات تھے
یہ بھی کہا گیا کہ جاپان اور بھارت کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات بڑے مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، وہیں چائنا، پاکستان، رشیا، ایران کے لیے معاملات قدرے مختلف ہوں گے۔ لیکن اب جب قیادت چینج ہوئی ہے تو پالیسیز بھی چینج ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں اور نئی امریکی قیادت کے ساتھ پاکستان کے معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے، اور کیا معاملات جو ہیں وہ اس وقت خطے میں اسٹریٹجک طور پر ہوں گے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب آپ کے وقت کا۔ امریکی الیکشن پر پوری دنیا کی نظریں تھیں جوہر صاحب، تو اب الیکشن بھی ہو گئے، نئے صدر جو ہیں وہ فیب میں وہ بھی آ جائیں گے، تو یہاں ہم پاکستان کی اور امریکہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اب شاید امریکہ کو پاکستان کی وہ ضرورت نہیں ہے جب وہ افغانستان سے نکل چکا ہے، تو اب پاکستان اور امریکہ تعلقات میں اور اس خطے میں کہاں سٹینڈ کرے گا؟ بالکل، یہ ٹرمپ جو ہے وہ جنوری 20 کو اپنا وہ سنبھالیں گے، انوگریشن ہوگی ان کی پریزیڈنسی، اور اس کے بہت دورست اثرات ہوں گے پوری دنیا پہ، کیونکہ جو ٹرمپ ہیں ایک تو وہ صرف صدارتی انتخاب نہیں جیتے بلکہ وہ سینٹ کو بھی جیت کے ہیں، جو کہ پہلے ڈیموکریٹس کے ساتھ پاس تھی، اور امکان یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں بھی وہ جیت جائیں گے۔ پھر جو امریکن سپریم کورٹ ہے اس میں بھی ریپبلکن ججز جو ہیں 7-3 میجورٹی سے ہیں، تو ایک بہت ہی مضبوط صدر بن کے وہ سامنے آئیں گے اس بار۔ تو پچھلی بار بھی جب وہ صدر بنے تھے تو انہوں نے بہت ہی ایک ڈسٹرپٹیو فارن پالیسی تھی، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کافی چیزیں بدل ڈالی تھیں امریکہ کے لیے۔ مثال کے طور پہ پیرس ایکارڈ سے وڈرا کر لیا تھا انہوں نے، پوری دنیا کا جس پہ اتفاق تھا، ایران نیوکلیر ڈیل سے وڈرا کر لیا تھا، نیٹو الائنس کو دھمکیاں دیں، اور جو یورو اٹلانٹک الائنس ہے یورپ کے ساتھ تعلقات ان میں سرد بحری آ گئی تھی۔ تو وہ ان کا ایک سٹائل ہے بالکل، اور وہ بہت سی اور پھر بہت سے ملکوں پہ وہ چائنا کے ساتھ انہوں نے بہت ہی ٹیرف کی بات جو ابھی بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہمارے خطے کا تعلق ہے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو پاسٹ میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب بھی ریپبلکنز پاور میں آئے ہیں تو پاکستان کے تعلقات نسبتاً بہتر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں، جیسا کہ مثال کے طور پہ ریگن کے ٹائم پہ، بش کے ٹائم پہ، اس سے پہلے ایون آئزن ہاور کے ٹائم پہ جو ہے، تو جب ڈیموکریٹس ہیں جیسے اوباما تھے یا اس سے پہلے جو ہیں دوسرے تھے ڈیموکریٹس، تو ان کے ٹائم پہ، جمی کارٹر کے ٹائم پہ بھی کوئی تعلقات اس طرح کے اچھے نہیں رہے۔ لیکن پچھلے 10 سال سے یہ منظرنامہ کچھ بدل گیا ہے۔ اب امریکہ پاکستان کے تعلقات اس پہ زیادہ منحصر نہیں ہوتے کہ وہاں پہ ڈیموکریٹس پاور میں ہیں یا ریپبلکنز، بلکہ اب یہ ہو گیا کہ اس خطے میں انڈیا کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ بہت ہی زیادہ قریبی ہو گئے ہیں، اور اس کی بہت سی اہم وجوہات ہیں۔ انڈیا کا ایک بہت بڑی مارکیٹ بن جانا، دنیا کی 5ویں بڑی اقتصادی طاقت بننا، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پالیسی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی، جس کو وہ پیوٹ ٹو ایشیا کہتے ہیں یا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کہتے ہیں، تو اس میں انڈیا کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا وہ دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انڈیا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ انڈیا میں لیکن اس میں جوہر صاحب پاکستان جو ہے وہ دیکھیں، چائنا کے پاکستان کے ساتھ معاملات ہیں، چائنا اور خاص طور پر جب ریپبلکن ٹرمپ جو ہیں ان کے معاملات قدرے مختلف رہے بائیڈن کے دور حکومت سے، پاکستان یہاں پر اب کیا کرے گا اس خطے کے حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں ایک کشیدگی آئی اور ان کی یہ کنٹینمنٹ پالیسی آئی، ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے وہ سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے پوری ایک جو ہے نا وہ کولڈ وار چلی تھی، تو اب ایک قسم کی کچھ اینالسٹ نیو کولڈ وار بھی کہتے ہیں کہ نئی کنٹینمنٹ پالیسی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان اور امریکہ ایک کیمپ میں تھے، سوویت یونین اور انڈیا دوسرے کیمپ میں تھے، لیکن ابھی پاکستان کے کیونکہ چائنا کے ساتھ بہت ہی زیادہ کلوز اور کوآپریٹیو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے پاکستان کی، جس کو ہم آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹیو پارٹنرشپ کہتے ہیں، تو اور پھر اقتصادی طور پہ بھی چائنا پاکستان کے لیے سب سے اہم ہے، دنیا میں سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، سب سے بڑا انویسٹمنٹ پارٹنر ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا ڈیفنس پارٹنر بھی ہے۔ تو اب وہ امریکہ تو یہ چاہے گا کہ وہ جب چائنا کو کنٹین کرنا، اور وہ انڈیا کے تھرو اس کو جب چاہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات ذرا کم کرے اور جو ہے نا امریکہ کے ساتھ زیادہ قریبی کرنے ہیں، تو اس میں پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ وہ، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آتے ہی 50 سے 60% ٹیرفز یعنی کہ ڈیوٹی جو ہے وہ امپوز کر دیں گے چائنا سے آنے والی
इंपोर्ट्स के ऊपर। और अगर ये वाकई कर गुजरते हैं और फिर उन्होंने कहा बाकी दुनिया में भी वो कर देंगे कोई 10% के करीब, तो देखिए पाकिस्तान अभी, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। 9 अरब डॉलर की हमारी ट्रेड है उनके साथ, उसमें हमारा बहुत ही एक ट्रेड सरप्लस हमें सबसे बड़ा दुनिया में अमेरिका से होता है। तो उसमें अगर टैरिफ इम्पोज हो जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल होगी। फिर अगर अमेरिका हमसे ये चाहे कि हम चाइना से जरा थोड़ा सा उनको बात करें उनके साथ जरा ज्यादा, तो उसमें भी हमारे लिए मुश्किलात होंगी, बिकॉज चाइना के साथ जो हमारी बहुत ही ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं उससे हम इस तरह हट तो नहीं सकते। तो इसलिए इस खित्ते में हमारे लिए आगे जो है अमेरिका के साथ, और फिर अफगानिस्तान या कोई और ऐसा तो रहा नहीं है जिसकी वजह से अमेरिका हमें कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एड भी दे, उस तरह के जो है ना कोई ऐसे कोई अलाइंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं वो नहीं है। तो इसलिए अब एक मैं देखता हूँ कि एक आगे एक ट्रांजैक्शनल किस्म का जो एक रिलेशनशिप है वो ज्यादा होगा, और उसमें पाकिस्तान के लिए थोड़े से चैलेंजेस जरा शायद बढ़ेंगे पहले से। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे मौजूद थे। और नई अमरीकी हुकूमत और पाकिस्तान ने मज़ीद बेहतर ताल्लुकात के हवाले से पहले खुशाइन तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से पैगाम भी गया। अब देखना यह है कि जवाब किस तरह से आता है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो भारत की जानिब से जवाब कुछ अच्छा नहीं आया क्रिकेट के हवाले से, उस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज क्रिकेट से जुड़ी दो बड़ी एक अहम खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान ने तवील अरसे के बाद ओवल में कामयाबी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वन साइडेड तरीके से हासिल की, और दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है वो है चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भारतीय हुकूमत एक बार फिर सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं भेजेगी। याद रहे कि भारत माजी में भी पाकिस्तान में शेड्यूल एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आया था और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया था। सिक्योरिटी को बहाना बनाकर टीम को पाकिस्तान न भेजना मज़ाक का खेज है, क्योंकि पाकिस्तान कामयाबी के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका समेत तमाम टेस्ट टीम्स की कामयाबी से मेज़बानी कर चुका है और चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक तमाम टीम्स में पाकिस्तान आने को तैयार हैं। लेकिन भारत हस्बे रिवायत खेल को सियासत की नज़र कर रहा है। याद रहे कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली पाकिस्तान में खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, जबकि भारतीय हुकूमत हर बार की तरह इस बार भी औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में होने वाले मेगा इवेंट को मुतासर करना चाहते हैं। आज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि भारतीय बोर्ड की जानिब से कोई तहरीरी जवाब मौसूल नहीं हुआ, और उन्होंने इस बात को भी वाज़ेह किया कि एशिया कप की तर्ज का कोई मॉडल काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी और भारत समेत इवेंट में शरीक तमाम टीम्स को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने मजीद क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। तकरीबन हर मुल्क की ख्वाहिश है कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो। देखें, हम हर टीम को सहूलत देंगे, जितनी मुमकिन होगी देंगे। भारत के इस ऐलान के हवाले से और पाकिस्तान के आज जीत पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके वक्त का। पहले तो अब ये एक बड़ा अहम मामला है, पूरी दुनिया की टीम्स आ जाएंगी। भारत को पहले की तरह फिर एतराज़ात है कि पाकिस्तान में होने वाला मेगा इवेंट किसी तरह कामयाब ना हो। जिस किस्म की क्रिकेट के साथ यानी खेल के साथ खिलवाड़ का एक तरीकाकार भारत अपना रहा है, ये तो क्रिकेट का भी नुकसान है, खेल का भी नुकसान है और पाकिस्तान को तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सबसे पहले तो देखिए, आपने अभी अपने प्रोग्राम के आगाज में बात की कि आज दो बड़ी खबरें। अगर खबर की बात करें तो बड़ी खबर तो हमारी वाली इसलिए है कि हम ऑस्ट्रेलिया में मैच जिस मुश्किल नहीं दे रहे थे अब से एक महीना पहले, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। हमारा ऑस्ट्रेलिया में जीतना बड़ी खबर है। इंडिया से तो ऐसी खबरें आती रहती हैं, उनकी टीम नहीं आएगी, उनकी टीम नहीं आके खेलेगी, वो हमारे लिए अब एक नॉर्मल चीज हो गई है। सही। अब इंडिया को अब सोचना चाहिए, बहुत सारी चीजों पे नजर डालनी चाहिए कि उनका रवैया क्या है। देखिए, अभी मैं एक बात ही कहूंगा मुदस्सिर भाई के, उनका मीडिया बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये छठा ओकेजन है पिछले 3 से 4 महीने में जब भारतीय मीडिया ने ये बात कही है कि उनकी टीम खेलने के लिए नहीं आएगी। और
اس دفعہ تو میڈیا یہ بھی چیلنج کر رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے دو تو بھی آگاہ کر دیا. اور آپ نے ابھی سنوایا خود محسن نقوی صاحب کہ کیا انہوں نے بڑی کیٹیگریکلی تمام چیزوں کو کلیئر کیا ہے کہ اب تک ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, اور اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے تو رائٹنگ میں رابطہ کرے, اور ہم اب اپنی حکومت کے سامنے رکھیں گے. جس طریقے سے وہ ہر دفعہ حکومت کو سامنے رکھ کے بھاگ جاتے ہیں, ہم بھی اپنی حکومت اور جو ہماری حکومت کہے گی ہم وہ کریں گے. اور ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی کہ ہم پچھلے کئی سال سے اچھا جیسچر شو کر رہے ہیں, تو اب ہم سے جو ہے وہ ہمیشہ اچھے جیسچر کی توقع نہ کریں. یہ پیغام میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے باقی چیئرمین کی جانب سے نہیں دیکھا. یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہمیں پہلے دینا چاہیے تھا. اس وجہ سے دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا مدثر بھائی, جب ہم ایشیا کپ کا انعقاد کر رہے تھے تو اس سے پہلے جے شاہ کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا, اور جے شاہ صاحب نے یہ بات کہی کہ ان کی ٹیم نہیں آئے گی. یہاں سے رمیز راجہ چیئرمین تھے, انہوں نے بھی کہا آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے. ایک انہوں نے انسٹانس لیا تھا. لیکن ہم اس دفعہ ایسا لگا کہ ہم نے بہتر انداز سے اپنی ڈپلومیسی کو چلایا, اور آخری دم تک دیکھیں, آج اگر میں دیکھتا ہوں تو 2.5 مہینہ بھی نہیں ہے چیمپئنز ٹرافی کے آغاز میں, اور آج کی تاریخ تک بھارتی آفیشل نے ڈائریکٹلی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں کھیلیں گے. ابھی تک ان کا رویہ خاصا محتاط رہا. لیکن اس قسم کا جو رویہ ہے, جو میڈیا پہ اب خبریں ہیں, اور بورڈ باقاعدہ طور پر ابھی تحریری طور پر بتائے گا, وہ ICC کے ذریعے بتائے, وہ ڈائریکٹلی بتائے, لیکن یہ ایک بڑے ٹورنامنٹ کو خراب کرنا, تباہ کرنا, وہ تو ایک اقدام ہے نا, کہ ایک کرکٹ ہے, دونوں ممالک میں اس کو بہت اہمیت ہے, لوگوں کو بڑا پسند ہے, اور دونوں ٹیمز کا میچ کے لوگ بڑا ویٹ کرتے ہیں. تو اس کو جس طرح سے وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر بار, یہ بھی تو رویہ کھیل کے ساتھ خراب ہے. دیکھیے, بہت ہی خراب ہے. صرف خراب نہیں ہے, یہ کھیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. مدثر بھائی آپ دیکھیں, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بے بسی, ان کا اپنا ایونٹ ہے ICC ٹیسٹ کرکٹ چیمپئن شپ, وہ پاکستان اور انڈیا کے مقابلے کے بغیر ہوتا ہے. اس میں ICC کچھ بھی نہیں کر سکتی کہ ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ, سب سے بڑی فارم آف کرکٹ ہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو بڑی مہربانی ہے انڈیا بہادر کی کہ وہ ہم سے ورلڈ کپ میں کھیل لیتے ہیں, چیمپئنز ٹرافی میں کھیل لیتے ہیں. دیکھیں, آپ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ مجھے راجیو شکلا کا لگا تھا آپ سے تقریباً کوئی 2.5 مہینے پہلے. انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر اس بار بھی انڈین ٹیم پاکستان نہیں گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے سال انڈیا میں پہلے ایشیا کپ ہے, اس کے بعد ورلڈ کپ ہے, تو پاکستان بھی نہ آئے, اور وہ بھی ہائیبریڈ ماڈل کی بات کریں. آپ BCCI کے وائس پریزیڈنٹ کی جانب سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ بڑا حوصلہ افزا تھا. پھر جے شاہ کے بھی جو اسٹیٹمنٹ آتے رہے, ابھی تو بہت ٹائم ہے جی, چیمپئنز ٹرافی میں فیصلہ کر لیں گے, ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, ہماری حکومت جو کہے گی ہم وہ کر لیں گے. آپ اور میں یہاں پاکستانی صحافت میں کافی عرصے سے, اور انڈیا پاکستان کے اتار چڑھاؤ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم سے بھی سچائی سے پوچھیں گے تو 70% ایسا لگتا ہے وہ کہ اب تک انڈیا نے نہیں کہا. میں کہتا ہوں 90% ایسا لگتا ہے انڈین ٹیم ماضی کے وہ جو اپنے اونچے ہتھکنڈے استعمال کرتے رہے, کھیل کی تباہی کا سبب بنتے رہے, وہ ایک مرتبہ پھر بن جائیں گے. ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا مدثر بھائی, اس وجہ سے نہیں پڑ رہا. نہ تو پاکستان میں کرکٹ رک گئی ہے, نہ وہ جو بہت دعوے کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, ہم اتنی ترقی کر گئے, نہ تو میرے ملک میں کوئی شخص بھوکا سوتا ہے. تو اگر آپ نہیں آؤ گے تو مجھے کوئی پرابلم, یہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ہم کھیل کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ ہماری حق تلفی آج سے نہیں کر رہے ہیں. ایشیا کپ میں آپ نے حق تلفی کی, اب چیمپئنز ٹرافی 1996 کے بعد پاکستان پہلا ICC کا ایونٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے گراؤنڈز کو اثر نو ترتیب دیا ہے, ری بلڈ کیا ہے, ہم اس کی تیاری پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کھیل جو جنٹل مین ایک کرکٹ کو کہا جاتا ہے, اس بہرحال بڑا ضرور فرق پڑتا ہے, اور وہ پوری دنیا دیکھے گی کہ وہ بھارت کی جانب سے اس کو خراب کرنے کی کوشش ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان میں طویل عرصے کے بعد ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ نسیم راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کا آفیشیل فیصلہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان اس پر کیا اپنا ربٹل دیتا ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے کہ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.